بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں داڑھی کی اہمیت، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ لوگ داڑھی کیوں کاٹتے ہیں، اپنی داڑھی کیوں منڈواتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس شخص کی نقل کرتے ہیں جس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے والدین کی نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے والدین سے متاثر ہوتے ہیں، وہ والدین سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو شخص کسی ایسے شخص سے متاثر ہوا ہے یا ایسے شخص سے محبت رکھتا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، تو 100% امکان ہے کہ یہ شخص اس شخص کی نقل کرے گا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی کی اہمیت۔ اسلام میں داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی نقل کرتا ہے، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، وہ اسی میں سے ہے اور وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، اسے معاف کر دو، اور اپنی مونچھوں کو پست کرو۔ یہ دونوں صحیح احادیث ہیں اور یہ صحیح بخاری میں آپ کو مل جائیں گی۔ کسی نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اپنی داڑھی کو منڈواتا ہے، اپنی داڑھی کو کاٹتا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ وہ شخص اسلام سے باہر نکل گیا ہے، باقی اس چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یعنی داڑھی کاٹنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی گواہی لینا پسند نہیں کرتے تھے جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، جو اپنی داڑھی نہیں رکھتا تھا اور اپنی داڑھی کو کاٹ دیتا تھا۔ اور داڑھی رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ خود داڑھی آپ کے سینے مبارک جتنی لمبی تھی اور گھنی تھی اور سیاہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی داڑھی کو بڑھائیں اور اپنی داڑھی کو ہرگز نہ کاٹیں، اور اپنی شکل و صورت جو ہے وہ کفار جیسی مت بنائیں، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعید سنا دی، ہمیں ڈرا دیا کہ جو جس کی نقل کرے گا، جس قوم کی کاپی کرے گا، وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انسان اس کی نقل کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان، اس کا محبت کا محور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ ہیں۔ ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے صحابہ ہیں۔ ہم ان کی نقل کریں گے کیونکہ وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں اور وہ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ترین لوگ بھی ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور صحابہ کی محبت ہے تو ہم داڑھی رکھیں گے، اور اگر ہمارے دل میں کفار کی محبت ہے، کسی انگریز کی محبت ہے، کسی ہندو ایکٹر کی محبت ہے، تو اس کی نقل ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں۔ اس لیے داڑھی رکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی محبت کس کے ساتھ ہے، اس کا چہرہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اور جس چیز کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ فرض ہو جاتا ہے، اور اس فرض کو ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واطیع اللہ واطیع رسول، رسول کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور جو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیں اس کو تم مانو، اور جو منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ آپ کو حکم دیں آپ نے اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ داڑھی کو بڑھائیں، اس کو ہرگز نہ کاٹیں۔ اور جس قوم نے سب سے پہلے داڑھی کاٹنے کی رسم ایجاد کی وہ قوم لوط تھی۔ اس قوم لوط نے سب سے پہلے یہ رسم ادا کی، داڑھی کاٹنا شروع کیا تاکہ ان کا جو فزیکل اپیرنس ہے، جسمانی لحاظ سے وہ جیسا نظر آتے ہیں، وہ عورتوں کی طرح بن جائیں۔ معاذ اللہ ان کے اندر یہ چیز آ گئی تھی،
یہ جس کو آپ ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں اور جسے آپ ہم جنس پرستی کہتے ہیں، یہ چیز قوم لوط کے اندر آ گئی اور انہوں نے اپنی داڑھی کاٹنا شروع کر دیا اور اپنی شکل و صورت خوبصورت بنانا شروع کر دی تاکہ مرد کے ساتھ برائی کا کام کرے۔ تو یہ رسم سب سے پہلے قوم لوط نے شروع کی، اور اس لحاظ سے اس رسم کو ادا کرنا ایسی ہے جیسے قوم لوط کی سنت پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان کو اس گمراہی سے بچائے۔ اب آخری میں سوال یہ ہے کہ داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح بخاری میں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور اس کو معاف کر دو، یعنی کاٹو نہیں۔ تو داڑھی کو بڑھانا سنت ہے، اسے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو معاف کرنے کا حکم ہے، اور مونچھوں کو پست کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو آپ کم کریں اور داڑھی کو آپ معاف کر دیں۔ اور داڑھی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ایک بالشت جتنی لمبی ہو اس سے نیچے ہو تو اس کو کاٹ دیا جائے، یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ داڑھی کو بالشت جتنا رکھ کے اس کے نیچے کاٹ دو، جبکہ اللہ کے رسول کی خود داڑھی مبارک کافی گھنی بھی تھی، لمبی تھی، سینے مبارک جتنی لمبی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی شکل و صورت کو فار جیسی ہرگز نہ کرو۔ داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس میں کہا گیا ہو کہ داڑھی کو بالشت کے نیچے جو داڑھی ہے اس کو کاٹ دیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔